نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ سبق مرکب توصیفی کے بارے میں چل رہا ہے۔ سبق نمبر 4 میں آپ نے ایک اصول پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ موصوف اور صفت کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے، یعنی موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تو آج ہم اور آپ اس مذکر اور مؤنث کی بحث کو تفصیل سے پڑھیں گے، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ کون سی چیز مذکر ہے اور کون سی چیز مؤنث ہے، کون سا لفظ مذکر ہے، کون سا لفظ مؤنث ہے۔ ظاہر مذکر اور مؤنث کی جب ہمیں اچھی طرح پہچان ہوگی تو ہم اسی اعتبار سے الفاظ کا انتخاب کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تذکیر و تانیث جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی یہ تقسیم اسم کی ہے۔ جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک کو مذکر کہا جاتا ہے، دوسرا مؤنث۔ پھر یہاں یاد رکھیں کہ اس میں مؤنث 2 طرح کے ہیں، ایک قیاسی اور سماعی۔ قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بظاہر کوئی نشانی مؤنث کی موجود ہوتی ہے، اور سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مؤنث کی نشانی موجود نہیں ہے، بلکہ اہل عرب سے ان الفاظ کو ہم مؤنث سنتے آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہر زبان میں سماعی الفاظ پائے جاتے ہیں، تو اسی طرح عربی کے بھی کچھ مؤنث سماعی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیاسی کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ فرمایا کہ مؤنث لفظی کی 3 علامتیں ہیں جو اسم کے آخر میں ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی لفظ میں جو مؤنث کی جو علامت ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہے، وہ 3 طرح کی علامتیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے تائے تانیث، یعنی گول تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، جیسے امرأۃن، بقرۃن، عالمۃن، مفتوحۃن، الفضۃن۔ ان الفاظ میں آپ دیکھیں گے تو ہر لفظ کے آخر میں گول تا ہے، اور یہ اصول اب آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں گول تا ہو جو وقف کی صورت میں ہاتھ سے چینج ہو جاتی ہے، تو وہ مؤنث کی علامت ہے، اس کو تائے تانیث کہتے ہیں۔ نمبر 2 الف مقصورہ، یعنی جس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے تو وہ لفظ بھی مؤنث ہوگا، جیسے سلمہ، صغریٰ، حسنہ۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کے آخر میں یا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے اسماء، حسنہ۔ یہ جو آخر میں الف آتا ہے اور الف کے بعد ایک حمزہ ہوتا ہے، اس الف کو کھینچتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ، جیسے بیضاء، سوداء، حمراء، زرقاء، اسماء، حسنہ۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صفت مشبہہ جو افعال کے وزن پر آئے، اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے احمر سے حمراء، اسود سے سودا، اصفر سے صفراء، ازرق سے زرقاء، احسن سے حسنہ۔ ٹھیک ہے، جو صفت مشبہ افعلو کے وزن پر آئے تو اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ عموماً یہ جو ہے یہ رنگوں میں اس طرح کے استعمال ہوتا ہے۔ آگے دوسرے ہیں مؤنث معنوی، یعنی جس میں علامت تانیث ظاہر نہ ہو مگر وہ مؤنث پر دلالت کرے۔ دیکھنے میں آپ کو لفظ میں کوئی علامت تانیث نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ دلالت کرے گا مؤنث پر۔
تو وہ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا وہ 4 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کے نام، جتنے بھی عورتوں کے نام ہیں اگرچہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت جو اوپر گزر گئی ہیں 3 نہ ہوں تو اس کے باوجود وہ مؤنث استعمال ہوں گی، اس لیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے مریم، زینب، ہند وغیرہ وغیرہ۔ ان ناموں میں اگر آپ توجہ سے دیکھیں گے تو نہ تو اس مریم میں کوئی مؤنث کی علامت ہے، نہ زینب لفظ میں کوئی مؤنث کی علامت ہے، نہ ہند میں کوئی مؤنث کی علامت ہے۔ تو لہذا جب ان میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے تو اس کے باوجود یہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مؤنث قیاسی جو ہے جن اسی طرح معنوی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ملکوں، شہروں، قبیلوں اور جماعتوں کے نام، یعنی جتنے بھی جو ملکوں کے نام ہیں، قبیلوں کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ملکوں کے نام ہیں پاکستان، تو اب یہ پاکستان دولۃ کبیرۃ آپ کہیں گے، تو پاکستان جمیلۃ۔ اور اسی طرح شہروں کے نام جیسے کراتشی بلدۃ جمیلۃ۔ قبیلوں کے نام، جماعتوں کے نام، یہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوں گے، جیسے مصر، پاکستان، الہند، دہلی، لکھنؤ، قریش، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیزیں بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں کلام عرب میں، ظاہر ہے ملکوں کے نام، شہروں کے نام یہ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ہیں ان کو بھی مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں، جو جوڑے ہوتے ہیں، جیسے ید ہاتھ ہے، رجل پاؤں ہیں، عین آنکھیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، فرمائے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی جسم میں ڈبل اعضاء ہو وہ مؤنث استعمال ہو۔ قاعدہ کلیہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ مرفق اور خط اور الحاجب اور صدق، مرفق کوہنی، خط جو ہے وہ رخسار، الحاجب بویں اور صدق کن پٹی وغیرہ، یہ الفاظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ 4 الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ قاعدہ جو ہے وہ اکثریہ ہیں، اکثر الفاظ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ سب مؤنث قیاسی کی مثال ہیں۔ اب ان کے علاوہ کچھ اسماء تو ایسے ہیں جن میں نہ تو علامت تانیث ہے، نہ مؤنث معنوی کے قاعدے میں آتے ہیں، مگر اہل عرب جو ہے ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ آگے کچھ الفاظ ہیں وہ نہ علامت تانیث ہے نہ مؤنث معنوی ہیں، اس کے باوجود میں نے بتایا تھا کہ ان کو مؤنث استعمال کرنا محض سماع پر موقوف ہے، کہ اہل عرب سے ہم نے، اہل لغت سے ہم نے جو سنا تو وہ جو ہے ان الفاظ کو مؤنث ہی استعمال کرتے تھے، تو لہذا ہم بھی ان الفاظ کو مؤنث استعمال کریں گے۔ تو وہ الفاظ نیچے ہیں، ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اذن، ارض، ارنب، اصبع، افعى۔ اذن کان کو کہتے ہیں، ارض زمین، ارنب خرگوش، اصبع انگلی، افعى جو ہے وہ سانپ، بئر جحیم جہنم، ٹھیک ہے، جہنم کنواں، اور حرب لڑائی، دار گھر، ذراع گز یا جو ہے وہ بازو۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں، اس میں آپ دیکھو گے تو کوئی مؤنث کی نشانی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوں گے۔ ان تمام الفاظ کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کو مؤنث استعمال کرنے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح رجل، رحم، حی، ریح، سقر، ریح ہوا، سقر جہنم، حی محلہ، رحم پیٹ بچہ دانی، رجل پاؤں، سن دانت، ساق پنڈلی، شمس شمال سورج اور بائیں طرف، اور اسی طرح صبغ
عبود عصا عقب عین فأس فخذ فلک قدم کأس، اور اسی طرح کتف کرش کف نار نعل ناب ورک ید یمین۔ یہ تمام الفاظ آپ اچھی طرح یاد کر لیں، ان کو یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کے جو نام ہیں عربی میں، صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال، حیف، اور اسی طرح جرور، سموم وغیرہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ مذکر اور مؤنث کی بات جو ہے وہ آ گئی، تاکہ آپ ان کو دیکھ کر آگے تمرینات آسانی سے حل کر سکیں۔ اب جب یہ مذکر اور مؤنث کے اصول آپ نے پڑھ لیے، تو اب ہم ایک تمرین یہاں پر اس سبق کے ساتھ حل کر رہے ہیں کہ تذکیر و تانیث میں موصوف صفت کی مطابقت۔ الحدیقۃ الجمیلۃ، اب یہاں دیکھیں گے تو الحدیقہ یہ مذکر بلکہ مؤنث ہے، تو اس کی صفت الجمیلہ بھی مؤنث لے کر آ گئے۔ باقی جو دوسری چیزیں بتائی تھی ان کی بھی رعایت ضروری ہے، جیسے الحدیقہ معرفہ تو الجمیلہ معرفہ، الحدیقہ مفرد تو الجمیلہ مفرد، الحدیقہ مرفوع تو الجمیلہ مرفوع، ٹھیک ہے۔ الشجرۃ المثمرۃ، پھلدار درخت، الشجرہ مؤنث، المثمرہ یہ بھی مؤنث۔ وردۃ حمراء، سرخ گلاب کا پھول، وردہ مؤنث، حمراء مؤنث۔ دیکھیں جو صفت مشبہہ افعل کے وزن پر آتا ہے تو اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، یہ حمراء۔ الطعام الشہی، ذائقہ دار کھانا، الطعام مذکر، الشہی مذکر۔ لحم طوی، تازہ، طری تازہ گوشت، ٹھیک ہے، دونوں مذکر۔ خبز بائت، باسی روٹی، یعنی جو روٹی پرانی ہو جاتی ہے، باسی ہو جاتی ہے، اس کو بائت کہتے ہیں۔ الفضۃ البیضاء، سفید چاندنی، سفید چاندی۔ الفاکہۃ الفجۃ، کچا پھل، اب دونوں جو ہے نا مؤنث ہیں اس میں۔ زہرۃ مفتحۃ، کچھ یعنی ایک کھلا ہوا پھول، ایک کھلا ہوا پھول۔ ثمر ناضج، ایک پکا ہوا پھل، یہ نکرے ہیں دونوں، اور دونوں جو ہے دوسرا مذکر ہے اور پہلا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ السماء الصافیہ، صاف آسمان یا صاف فضا۔ بنت جمیلۃ، خوبصورت بچی۔ خدیجۃ العالمۃ، عالمہ خدیجہ۔ حمیدۃ الخرقاء، منہ حمیدہ، یعنی بد اخلاق بد مزاج حمیدہ۔ تو یہ آپ کے سامنے مذکر اور مؤنث کی بات تفصیل سے آ گئی، اور اس کی ایک تمرین بھی ہم نے حل کر لی۔ تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد باقی تمرینیں ہم بھی انشاءاللہ حل